الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم کہ اذا دخل اہل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أؤتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ گفتگو عام روایتی تقریر اور گفتگو نہیں ہے. مجھے چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے جو اس 2 سالہ کورس میں حدیث کی کتاب پڑھائی گئی ہے ریاض الصالحین، اس کی آخری حدیث کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی. آپ یوں سمجھیں کہ یہ آج کی تقریب ریاض الصالحین ہے اور اس کی مناسبت سے یہ درس حدیث عام روایتی تقریر نہیں ہے.
احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اطمینان سے توجہ سے سماعت فرمائیں. جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ میں آپ سے ہم کلام رہوں گا. حدیث کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ان لوگوں کا مصداق بنا دے اور ان میں شامل فرما دے جن کا اس آخری حدیث میں تذکرہ موجود ہے. تو ابھی میں انشاءاللہ اسی وضاحت کروں گا. ٹائم کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو دو چیزوں کا مرکب بنایا اس میں. ایک یہ انسان کا جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، سر ہے، آنکھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں. اور ایک اس انسان کے اندر روح ہے. اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر اس کو انسان کہا جاتا ہے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک چیز ہو دوسری نہ ہو تو پھر اس کو انسان نہیں کہتے. انسان کی روح موجود ہے لیکن ابھی دنیا میں یہ نہیں آیا، ابھی اس کی پیدائش کا وقت نہیں ہوا. تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حالانکہ اس کی روح موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی اس کی بات نہیں. پھر انسان پیدائش کے بعد جب اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا جسم تو بالکل پورے کا پورا اسی طرح صحیح سلامت ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. اس وقت بھی اس کو انسان نہیں کہا جاتا. کوئی اس کو میت کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جنازہ کہہ رہا ہے. میں اور آپ روزانہ ایسے اعلان سنتے، فلاں آدمی کی میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے، فلاں آدمی کا جنازہ جنازگاہ کی طرف جا رہا ہے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ فلاں انسان جو ہے نا وہ جا رہا ہے. حالانکہ جسم موجود ہے، صرف اس کے اندر روح نہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی پھر یہ انسان ہے اور اس کو انسان کہا جاتا ہے. اب جو بھی انسان ہے اس کی دو طرح کی ضرورتیں ہیں. کچھ ضرورتیں اس کے جسم کی ہیں، کچھ ضرورتیں اس کی روح کی ہیں. اب انسان کا جو جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ سارے کا سارا مٹی سے بنا، سارا جسم. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ مٹی زبان کو لگے تو یہ بولتی ہے، آنکھ کو لگے تو وہ دیکھتی ہے، کان کو لگ جائے تو وہ سنتی ہے، ہاتھ کو لگ جائے تو وہ پکڑتی ہے، دل کو لگ جائے تو دھڑکتی ہے، دماغ کو لگ جائے تو سوچتی ہے تو مٹی. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ کریم نے اس سے جو کام لینا ہے وہ اسی طرح سے اپنا کام ہر عضو جو ہے نا وہ کر. اس جسم کی سارے کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی ساری ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا فرمائی. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام وہ سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، کہ ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ بھی زمین ہے اور تمہاری زندگی کی جو جسم کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری وہی سے پوری ہے. اب آپ دیکھ لیں، ہمیں خوراک چاہیے، روٹی چاہیے، چاول چاہیے، پانی چاہیے، گوشت چاہیے، فروٹ چاہیے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی سے پیدا کر دی اور ہماری ضرورت پوری کر. حتیٰ کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ حکیم کی جو پڑیا ہے، اس کی جو دوائیاں ہیں، اس کے جو کشتے ہیں اور ڈاکٹروں کے جو ٹیکے اور کیپسول ہیں وہ بھی سارے کے سارے زمین کی مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اس لیے کہ انسان کے جسم کی ضرورت. لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ وحدہ لا شریک نے عرش کی بلندی سے نازل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہ کیا چیز ہے؟ انسان کا جسم سارے کا سارا صحیح ہے، اس کے اندر روح ہے تو سارے اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، زبان بولتی ہے، ہر عضو جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر یہ روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو اعضاء اس کے سارے پھر اسی طرح پورے کے پورے ہیں، لیکن کوئی ایک عضو بھی کام نہیں کر رہا۔ فرمایا قل الروح من امر ربی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ انسان کے سارے اعضاء اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یہ کام کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں کرتے۔ پھر ایک انسان ہے، ایک وقت میں اس کا کوئی عضو کام کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ۔ اب یہ جو روح تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندی سے نازل فرمائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر تشریف فرمائے، لہذا اس روح کی جو ضرورتیں تھیں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ ساری کی ساری عرش کی بلندی سے نازل فرمائی۔ جیسے جسم کی ضرورتیں زمین کی مٹی سے پیدا کی، اسی طرح اس روح کی جو ضرورتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندی سے نازل فرمائی، اور اس انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے تیری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، اب تیری ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے تو نے ساری زندگی اب اسی طرح ہی گزار، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تو نے زندگی گزار۔ اچھا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن ہی فرما دی، فرمایا زمین پہ جاؤ، جسم کی ضرورتیں ساری زمین کی مٹی سے پوری ہوں گی، لیکن جو روح کی بات آئی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ہدایت نازل فرمائی ہے، اس روح کی غذا نازل فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے جو انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ تو نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا نام وحی۔ اور یہ وحی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی شکل میں بھی نازل فرمائی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی شکل میں بھی نازل۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرو۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے جو چیز نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ کائنات کے رب نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہدایت تھی، جو انسان کی رہنمائی کے لیے وحی آئی، وہ ایک قرآن کریم کی شکل میں آئی۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے قرآن مجید دیا ہے، اس قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی مثل اور چیز بھی مجھے عطا فرمائی، جو قرآن کی طرح ہی وحی ہے، جو قرآن کی طرح ہی حجت ہے۔ جس طرح شریعت میں قرآن پاک میں آنے والا ہر حکم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کریں، اسی طرح جو بات حدیث میں بیان ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھا دیا، ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح ہی پیروی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
اگر پیغمبر کی بات حجت نہیں، پیغمبر کی بات دلیل نہیں بن سکتی، تو پھر پیغمبر کی اطاعت کیسے کریں؟ اس کا مطلب ہے جس طرح قرآن مجید شریعت میں حجت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن اور حدیث کو اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے طور پر نازل فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جس طرح یہ حدیث وحی ہے، اسی طرح یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن ہے جی مسئلہ چاہیے سب سے پہلے قرآن پاک میں دیکھو، یہ قرآن مجید میں نہیں ملتا پھر حدیث میں دیکھ لو، یہ اگر حدیث سے نہیں ملتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ تم اجتہاد کر لو، اجتہاد سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر اجماع کو دیکھ لو۔ یہ جو اصطلاحات ہیں اور یہ مراتب ہے، یہ قطعاً شریعت میں دلیل اور حجت نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اور صرف دو چیزیں حجت اور دلیل ہے، یا قرآن مجید ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مسئلہ قرآن مجید سے مل جائے پھر بھی اس کی وہی حیثیت ہے، مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل جائے پھر بھی اس کی وہی حیثیت ہے۔ آدمی پہلے حدیث سے دیکھ لے یا پہلے قرآن سے دیکھ لے، کوئی فرق والی بات نہیں۔ اگر ہم فرق کریں گے تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کمال عظمت اور حکمت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، اطاعت کا حکم فرمایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جا بجائے یہ آ جاتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا ابھی اس سے تو مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ عمل کیا ہے، بولا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صرف قول ہی پیغمبر کا نہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس کی پیروی اسی طرح ہی لازم اور ضروری ہے جس طرح تم قرآن مجید پر عمل ضروری سمجھتے۔ نام اس کا سنت رکھ لیں، نام اس کا حدیث رکھ لیں، ایک ہی چیز۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف میں بھی یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او فعل او تقریر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا آپ کا فعل، آپ کا عمل، یا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کا خاموش ہو جانا، او حال، یا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی حالت اور کیفیت جو ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات معلوم ہو جائے تو محدثین کہتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن، جو قرآن مجید کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ عمل سے بیان کیا ہے یا قول سے بیان کیا ہے، بات ارشاد فرمائی یا کر کے دکھا دیا، دونوں صورتوں میں اس کا نام سنت ہے۔ یعنی آپ تعریف کر لیں، حدیث اور سنت کی تعریف ایک جیسی مل رہی ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی حجت ہے۔ اب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے کس طرح سے حجت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دیا اور اس کے ساتھ قرآن کی تفسیر بھی ہم نے آپ کو سکھائی، بما اراک اللہ۔ اب آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کسی بھی مسئلے میں، وہ جھگڑا جو ہے عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، فرمایا تم نے قرآن اور حدیث کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمانا۔ اب اگر حدیث حجت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی بات کیوں فرمائی؟ پھر یہ اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کبھی کوئی سوال ہوتا تھا نا، تو اگر اس سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور مسئلہ موجود ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
اور یہ اعزاز ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں، اور جو پیغمبر بول دے اللہ وحدہ لا شریک اس کے ذمہ دار بن جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، دیکھنا حدیث کی اہمیت کیا ہے، کس قدر یہ حجت ہے، دلیل ہے اور وحی ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، عرب کے معاشرے کا رواج ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، جس کو اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر وہ کبھی کسی صورت میں میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کی روایت میں ان کا نام خویلہ بیان ہوا ہے، تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاوند نے ان کو ماں کہہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بارے میں کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی، جو عرب کے معاشرے کا رواج ہے ظاہر ہے ہم اسی کو ہی اپنائیں گے۔ اب یہ آپ سے تکرار کرتی ہے، بحث کرتی ہے، پیارے نبی میرا مسئلہ حل کریں، میں اس عمر میں ہوں، میرے بچے ہیں، رل جائیں گے، میری زندگی کہاں جائے گی، میں کیسے گزاروں گی زندگی، معاملات کیسے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بی بی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے کوئی فرمایا ہی نہیں ہے، کوئی وحی آئی نہیں ہے، میں تیرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا۔ اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر تکرار کیا کہ قرآن مجید نے اس کو جھگڑے سے تعبیر کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مایوس ہوئی تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی میرے بارے میں حکم نازل فرما دے، وحی نازل فرما دے، تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ نازل فرمائی جو 28ویں پارے کی پہلی سورت، اور زہار کا مسئلہ تفصیل سے بیان فرما دیا۔ فرمایا پیارے نبی ان کو بتا دیں کہ کوئی کسی کی زبان سے کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، ماں وہ ہے جس نے جنا ہو یا جس نے دودھ پلایا ہو، باقی اس نے جو اس کو بیوی کو ماں کہہ دیا یہ اس کی غلطی ہے۔ اب اس غلطی کا جرمانہ دے گا، کفارہ بھگتے گا، اور دوبارہ پھر میاں بیوی کی حیثیت سے یہ اپنی زندگی بسر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تفصیل سے ان کو مسئلہ سمجھایا۔ یہ حدیث ہے، حجت ہے، دلیل ہے، اہمیت ہے اس کی، اور وحی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسئلہ نہیں بتایا، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح کی دوسری مثال، کئی مثالیں ہیں، صرف ایک عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک آدمی آیا، اس نے آگے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئیں گے تو میں جبریل علیہ السلام سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اب جبریل علیہ السلام آ گیا، آپ نے فرمایا جبریل بتاؤ زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں۔ ذرا غور کیجئے، آج یہی سوال اگر ہم سے بھی کر لینا تو ہم اپنے ماحول کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر کوئی کھیتی باڑی والی زمین ہے تو پھر ہم کہیں گے بھی فلاں زمین اچھی ہے، فلاں خطہ اچھا ہے، فلاں ایکڑ اچھا ہے، فلاں قلعہ اور بیگہ جو ہے نا وہ اچھا ہے، اور فلاں لاٹ اچھی ہے، وہاں پانی میسر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور سہولت سے بتائیں۔ کاروباری نقطہ نظر سے شہر ہو دیہات ہو، ہم کہیں گے آپ نے دکان کرنی ہے، رہائش بنانی ہے، پھر فلاں محلے میں یا فلاں گلی میں یا فلاں روڈ پر جگہ اچھی۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا تھا؟ اب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں نے آپ سے سوال کیا۔ فرمایا ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آ کر یہ بات بتائی ہے کہ خیرھا مساجدھا وشرھا اسواقھا، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ گلی اور بازار، اس کی مارکیٹیں۔ کیونکہ جب انسان مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا کرے گا، کوئی نیکی والا کام کرے گا، اور اگر کوئی نہیں بھی نیکی والا کام کرتا نا تو کم از کم گناہ سے تو بچے گا نا۔ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کہتا، گانے نہیں گاتا، موبائل پر جو ہے نا وہ فلمیں اور ڈرامے اور اس قسم کی بےہودہ تصویریں اور پوسٹیں نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ یا نیکی کرے گا یا کم از کم گناہ سے بچے۔ لیکن گلی بازار میں، مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، انسان غلطی نہ بھی کرے نا، کوئی گناہ نہ بھی کرے تو کئی گناہ اس کو دوسروں کے کیے کرائے کھاتے میں ڈل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ کہیں سے گانے کی آواز آ گئی، کہیں سے قوالی کی آواز آ گئی، کہیں سے جو ہے نا وہ کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے گالی دے دی، اور بے پردگی ہے، کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی۔ کتنے گناہ ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں ملوث ہو جاتا ہے بازار۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا زیادہ وقت مساجد میں گزاریں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حدیث جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس قدر جو ہے نا یہ حجت ہے، دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، عمل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر پر جس طرح قرآن نازل فرمایا اسی طرح حدیث بھی نازل فرمائی، ورنہ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو مسئلہ نہیں بیان کر رہے، اسی حدیث میں۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے، ہمارے لیے یہ پابندی ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو تو پھر اس حدیث پر عمل کرو، اس قرآن پر عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر عمل کرو۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہاں تک فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پہلے خالق و مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، تو اس سے پہلے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ پیغمبر تمہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تمہارے لیے۔ اب اگر پیغمبر کی بات حجت ہی نہیں ہم سمجھتے، اس کو ہم دلیل ہی نہیں سمجھتے، مانتے، تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیان کریں گے اور اس پر کیسے عمل کریں گے؟ یہ قرآن تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہر مومن مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو بھی اس مسئلہ قرآن پاک میں آ جائے یا حدیث میں آ جائے اس کو اپنائے، اس پر عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرات محدثین پر، جنہوں نے ان احادیث کو جمع کر پھر اس کی حد بندی کر دی، پھر اس کی چھان پھٹک کر کے امت کے سامنے بالکل جو روز روشن کی طرح واضح دلائل اور واضح مسائل اور واضح احکام تھے وہ سامنے لا کے رکھ دیے، تاکہ کسی بندے کو کسی قسم کا خلش نہ ہو، اس کو کسی قسم کا بھی جو ہے نا دقت اور دشواری نہ ہو، ہر بندہ بلا جھجک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر۔ ہمارے ہاں مشہور کتابیں سیاست ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داود ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابی عوانہ ہے، مسند ابی عوانہ ہے، بہقی ہے، کتنی ایسی کتابیں ہیں حدیث کی۔ انہی کتب میں سے ایک کتاب یہ ریاض الصالحین بھی۔ ریاض الصالحین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں اس کے مصنف نے، جن کا نام یحییٰ تھا، ان کا لقب محی الدین تھا، اور ان کی کنیت ابو زکریا تھی، اور یہ دمشق کے علاقے کے رہنے والے تھے، اپنی بستی کی وجہ سے یہ نووی کہلائے۔
اور ان کا پورا نام اس طرح سے بولا جاتا ہے محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی۔ یہ کہتے ہیں میں نے خیال کیا بھی کچھ ایسی حدیثیں ہونی چاہیے کہ جو اتنے سارے بڑے ذخیرے سے میں کچھ اس کو منتخب کر۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث جو ہیں وہ منتخب فرمائی، اس میں عقائد کی بات بھی آئی، عبادات بھی آئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، پھر اس میں معاملات بھی آئے تجارت وغیرہ کے، پھر اس میں اخلاقیات کے مسائل بھی بیان فرمائے، شرم ہے، حیا ہے، آدمی کا رہن سہن ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، جو انسان کی روز مرہ کی ضروریات کے مسائل تھے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس اپنی ریاض الصالحین میں جمع کر دی اور وہ ساری حدیثیں انہوں نے اکٹھی۔ اب ان مسائل کو جمع کرنے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد، پھر امام نووی رحمہ اللہ جو آخر میں حدیث لائے اور جس کے متعلق ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا اور امت تک پہنچایا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس امت پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اگر آج صحابہ اکرام کی بیان کردہ روایات کو ہم قبول نہیں کرتے تو پورے کا پورا دین کسی انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، مل ہی نہیں سکتا۔ لوگ صحابہ اکرام پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کسی کی زمین کا کوئی مسئلہ، کوئی گھر کا کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا، کیا رشتہ داری؟ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صرف اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا اعتماد اور ان کا یقین اور ان کا جو ہے نا اعتماد وہ صحابہ اکرام سے اٹھ جائے اور ان کو صحابہ اکرام پر اعتبار نہ رہے، تو لہذا جب صحابی پر اعتبار نہیں ہوگا اس کی بیان کردہ روایت کو بھی نہیں قبول کرے گا۔ جب صحابی کی بیان کردہ روایت کو قبول نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دین کے مسائل کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ یہ عقیدہ توحید سمجھ سکتا ہے، نہ یہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی جو ہے نا یہ آخرت کے معاملات کو جان سکتا ہے، نہ اسے نماز کا طریقہ ملا، نہ اسے وضو کا طریقہ ملا، نہ اذان ملی، نہ روزہ ملا، کچھ بھی نہیں ملے گا اگر صحابہ اکرام کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، آپ کو دیکھ کر پھر امت تک اس کو پہنچا، اور اس کے لیے کتنی محنت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، میں ہر وقت مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر تشریف لائیں اور آ کے کوئی حدیث مسئلہ بیان کرے تو میں سننے سے نہ رہ جاؤں۔ بعض اوقات مجھے اتنی بھوک پیاس لگ جاتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، غشی کے دورے مجھ پر پڑتے تھے، لیکن میں مسجد چھوڑ کے باہر نہیں نکلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سننے سے نہ رہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی پاک باز ہستیوں نے۔ تو یہ حدیث جو آخری اس ریاض الصالحین کی ہے، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا دخل اہل الجنت الجنت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے حساب لے گا، فیصلہ فرمائے گا، تو ایک گروہ وہ ہے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا یہ جنت میں جائیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا یہ جہنم میں جائیں گے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ دو ہی گروہ ہوں گے، یا جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں۔ جو اعراف والے ہیں وہ بھی کچھ وقت کے بعد جنتیوں میں ہی شامل کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا جی جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا نا یہ جنتی ہیں، تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ وحدہ لا شریک جنتیوں سے پوچھے گا، دیکھیں ہر میزبان اپنے مہمان کے آرام کا، سکون کا، ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی چیز چاہیے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، بار بار پوچھتا ہے۔
حتیٰ کہ کوئی بڑا قریبی رشتہ دار بھی گھر میں آیا ہو نا، حالانکہ وہ ایک طرح کا گھر کا ہی فرد ہوتا ہے، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی، اس نے خود مانگ لینا ہوتا ہے مجھے پانی پلا دو، مجھے بستر دے دو، سردی ہو گئی ہے خیز کی بجائے کمبل دے دو، اس نے خود مانگ لینا گھر کا فرد ہے۔ لیکن اس کے باوجود میزبان اس سے پھر بار بار پوچھتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھجکتے ہوئے کوئی بات پوچھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں سے بار بار پوچھیں گے تمہیں کوئی اور کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ اور تمہیں چاہیے؟ ایک دوسری حدیث میں، اس کے علاوہ دوسری حدیث میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کیوں بھی جنتیوں کو کوئی چیز چاہیے؟ جنتی عرض کریں گے اللہ پاک کیا چاہیے، دوزخ سے بچایا ہے، جنت میں ہمیں داخل کیا ہے، اور تو نے ہم پر اتنے انعامات کیے، پھر جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز میں نے تمہارے لیے ایسی رکھی ہوئی ہے جو جنت کی ان ساری نعمتوں سے زیادہ اہم ہے اور ان ساری نعمتوں سے زیادہ اعلی ہے۔ اب جنتی حیران ہو جائیں گے، یہ جنت کے محلات ہیں، یہ باغات ہیں، یہ دودھ شہد کی جو ہے نا وہ نہریں ہیں، اور یہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ ہنستا بستا گرانا ہے، تو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج کے بعد تم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی اور خوش ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ان ساری جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کہ اللہ نے ناراض ہی نہیں ہونا، اللہ ہر وقت جو ہے نا راضی رہے گا۔ دنیا میں تو ہے نا، ہم اس کی فرما برداری کریں گے خوش ہوگا، اگر ہم اس کی کہیں نافرمانی کر دیتے ہیں ناراض بھی ہو جاتا ہے، مگر جنت میں اللہ نے ہمیشہ خوش ہی رہنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا پھر کچھ وقت گزرے گا، اللہ وحدہ لا شریک پھر پوچھیں گے، اور اس کا یہ حصہ اس آخری حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کوئی اور چیز چاہیے؟ اللہ کریم اور کیا چاہیے؟ تو نے ہمیں دوزخ سے بچایا ہے، جنت میں داخل فرمایا ہے، اور ہمیں اتنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر تو نے اپنی رضامندی کا ہمارے لیے اعلان کر دیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے ایک اور چیز بھی میں نے تمہارے لیے رکھی ہے جو ان ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی اور سب سے اعلی ہے۔ جنتی پھر حیران ہو جائیں گے، اللہ کی رضا سے بھی کوئی بڑی چیز؟ عرض کریں گے اللہ پاک وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک اپنے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹائیں گے، سارے جنتی اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے تريدون شيئا، کیا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ کوئی تمہارا کوئی اور ارادہ ہے؟ کوئی تمہاری اور ضرورت ہے کہ ازیدکم، میں تمہیں زیادہ دے دوں، وہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں، جو تم چاہتے ہو جتنی نعمتیں مل چکی ہیں ان میں اضافہ کر دوں؟ فیقولون، تو سارے جنتی عرض کریں گے اللہ کریم الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، سفید نہیں کر دیا؟ کہ جب اور لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں، مشرکوں کے، بدعتیوں کے، کافروں کے، اللہ کریم ان سب میں تو نے ہمارے چہروں کو چمکدار اور روشن بنا دیا۔ قرآن پاک بھی یہ بات کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، اور جو چہرے سفید ہوں گے فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں۔ جنتی اس رحمت کا اور اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ بطور خاص کریں گے کہ اللہ کریم کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن اور سفید نہیں بنا دیا۔ الم تدخلنا الجنت، اللہ کریم کہ آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرمایا، وتنجینا من النار، اور آپ نے ہم کو آگ سے نہیں بچایا۔ آپ کے بڑے انعامات ہیں، آپ نے ہمیں جہنم سے، دوزخ سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا، اور جنت میں داخل کر دیا۔ اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ وحدہ لا شریک پھر اپنے چہرے کا پردہ ہٹائیں گے، اور یہ جنتی جو ہے نا وہ دیکھیں گے
تو فرمایا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، جب وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ لیں گے نا پھر اللہ کی زیارت اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنتیوں کو کوئی اور چیز جو ہے نا وہ محبوب نہیں ہوگی. جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری دوسرے نمبر پر چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک نمبر پر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا. اب میں یہاں دو باتیں صرف عرض کروں گا اور بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. قرآن نے بھی بیان کیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے معاذ اللہ، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ تم نے پھر کیا دیکھنا ہے بھائی جنت میں جو جائیں گے وہ تو اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور یہ دیکھنے کی کیفیتیں بھی مختلف ہوں گی. کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو جمعے کے جمعے ہفتے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار نصیب ہوگی. حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ بازار لگے گا اور اس جمعہ بازار میں جو ہے نا وہ لوگ جائیں گے، خریداریاں بھی کریں گے اور اپنے اپنے شوق بھی جو ہے نا وہ پورے کریں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے. جو خواتین گھر میں ہیں یہ گھر میں اللہ کا دیدار کریں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، خواتین گھروں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. وہ جو حوریں ہیں نا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو. جب یہ جمعہ بازار سے اللہ کی زیارت کر کے واپس آئیں گے نا تو عورتیں ان سے کہیں گی کہ آج آپ کہاں گئے تھے، آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، جب گئے تھے اس وقت تو اتنے خوبصورت نہیں تھے. آپ کسی بیوٹی پارلر میں گئے ہیں، آپ نے کہاں سے کوئی میک اپ کروایا، پہلے سے خوبصورت ہو گئے حضرت صاحب. تو مرد ان کو کہیں گے بھی تم بھی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو حالانکہ تم تو گھر میں تھی. پھر دونوں مل کر فیصلہ کریں گے کہ اصل میں یہ اثر ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کا اور اللہ کے دیدار کا کہ اس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر رونق آ. اور قرآن نے بیان کیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ، خوش اور چمکدار، وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی ہم انسان دیکھیں نا جو خوش ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. اور بندہ اگر پریشان ہو اس کے آثار بھی چہرے پر آ جاتے ہیں. اس سے انسان پہچان جاتا ہے، وہ بھلے سے کسی کو بتائے یا نہ بتائے لیکن دیکھنے والا محسوس ضرور کر لیتا ہے کہ اس بندے کو کوئی پریشانی. جنتی اس طرح سے. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو ہفتہ بعد نہیں ہے بلکہ صبح و شام زیارت نصیب ہوگی. کچھ وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ سہولت ہر وقت میسر ہوگی جب وہ چاہیں گے 24 گھنٹوں میں اسی وقت کی اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات ہوئی اتنی ساری مخلوق اور اتنی ساری دنیا ہوگی، اللہ کی ذات تو ایک ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے. اب پتہ نہیں وہاں کوئی تنگی ہوگی، کوئی رش پڑ جائے گا، کوئی ازدحام ہوگا، کیسے لوگ ایک اللہ کی سارے لوگ زیارت کریں گے. ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے نا بھائی، بعض اوقات لوگوں کو دھکے پڑتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ آدمی اپنے پاؤں کے پنجوں پر جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر بھی کئی لوگ نہیں دیکھ سکتے. صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کو دیکھو گے ترون ربکم عیانا، ان اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور سامنے دیکھو گے، لا تضامون، اور وہاں کسی قسم کا کوئی رش بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول اتنی ساری دنیا، رش بھی نہیں ہوگا اور دیکھیں گے بھی ہم بالکل سامنے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتفاق ایسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں نا تو اس وقت 14ویں رات تھی. آسمان پر چاند جو ہے نا وہ پورا جگمگا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند نظر آ رہا ہے تمہیں؟ جی اللہ کے رسول نظر آ رہا ہے. فرمایا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت؟
کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہونا ہو، اپنی ایڑیوں کو اٹھانا پڑے، کسی کو سائڈ پر کرنا ہو، کوئی تمہیں دقت اور دشواری ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں؟ عرض کی اللہ کے رسول نہیں، فرمایا جو بندہ جہاں جہاں موجود ہے روئے زمین پر، وہ اس چاند کو اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنی دکان پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، فرمایا اسی طرح تم جنت میں جہاں جہاں بھی ہوگے اللہ وحدہ لا شریک کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کا جو ہے نا وہ چاند ہوتا ہے، اس طرح جیسا اس کو دیکھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے میں، دیدار کرنے میں بھی تمہیں کوئی دشواری نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک بات تو میرے بھائیوں اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی بیان ہوئی، وہ ہاتھ ہو، وہ آنکھ ہو، وہ کان ہو، وہ پنڈلی ہو، یہ انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کی اور جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی کہ وہ کیسے ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخص بھی اللہ وحدہ لا شریک کی زیارت نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا اور بڑی شان ہے ان کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا، رب ارنی انظر الیک، اللہ کریم میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تم، یہ میرا نظام، میرا قانون، میرا اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہے، میرا ضابطہ تو یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تم بھی نہیں دیکھ سکتے، جواب دے دیا۔ امام کائنات علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، جب واپس آئے نا تو آپ نے معراج کا سارا واقعہ بیان فرمایا، تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی بھی میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے اور سوال جواب ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک سے میں ہم کلام ہوا ہوں، ساری بات بیان فرمائی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوا نورن کیف ارا، ایسا نہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک نور ہے، روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کی بنیاد پر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، جو بندہ یہ کہے کہ امام کائنات علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹ بول۔ آج جو لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ میں، فلاں شخصیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آ گیا، یہ وحدت الوجود ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی ہے، فلاں کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، کتنے لوگوں نے قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نفی کر رہے ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی نہ دیکھ سکا ہے نہ دیکھ سکے گا، پھر مرنے کے بعد حشر کا میدان آئے گا، وہاں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، پنڈلی کو ننگا کریں گے۔ اب جتنے لوگ مومن ہوں گے نا جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے حشر کے میدان میں سجدے میں پڑ جائیں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، بے نماز ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بدعات اپناتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے، مومن سارے اس پنڈلی کو دیکھ کر سجدہ کریں گے لیکن یہ نہیں کر سکیں گے، اور اس لیے کہ یہ دنیا میں جب ان کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ سجدہ کرو، نماز پڑھو، اس وقت یہ صحیح سلامت ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو توفیق نہیں دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم اللہ کی زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو میرے بھائیوں میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، حلال حرام کا خیال رکھنا چاہیے، عقیدہ توحید اپنانا چاہیے، شرک سے توبہ کرنی چاہیے، بدعات کو خیر بات کہنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ حشر کے میدان میں بھی صرف پیارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پنڈلی کی زیارت ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک کے چہرے کی پھر بھی زیارت نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ جنت میں ہی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں، ایسے اعمال کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید اپنائیں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، حلال حرام کا خیال رکھیں، اور دوسروں کے حقوق جو ہے اس کو اس دنیا میں ادا کریں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں کسی شخص کا ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، وضو کیا گناہ معاف ہو گیا، کسی کو سلام کہہ دیا گناہ معاف ہو گیا، مصافحہ کر لیا گناہ معاف ہو گیا، نماز پڑھی گناہ معاف ہو گئے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جو ان اعمال سے، ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ اور معافی سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حج اور عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ صدقہ خیرات سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ سنن نسائی کی حدیث کے مطابق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید میدان جنگ میں چلا جائے، وہاں جان قربان کر دے، شہید ہو جائے، وہ گناہ اس کا بھی معاف نہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ حقوق العباد۔ کسی بندے کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے، بہن کا ہمارے ذمہ حق ہے، کسی پھوپھو کا ہمارے ذمہ حق ہے، کسی بھائی کا ہمارے ذمہ حق ہے، وہ وراثت کا حق ہو یا بعد میں کوئی معاملات کا حق ہو، کسی پڑوسی کا حق ہے، کسی بھی آدمی کا کوئی لین دین ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ ہے اللہ پاک نے وہ معاف نہیں کرنا۔ اس لیے وہ دنیا میں نمٹا کے انسان جائے تو پھر جنت میں جائے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی زیارت کرے۔ اور دوسرا اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا۔ یقول اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جنتیوں سے سوال کریں گے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اور قرآن مجید سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بول کے جبریل علیہ السلام کو سنایا، جبریل علیہ السلام نے سن کے یاد کیا، پھر آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کروایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے پھر اپنی امت میں جو ہے نا اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں صرف ہدایت یا قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، تیسری کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں، نہ کسی کا فتویٰ، نہ کسی کا اجتہاد، نہ کسی کی فقاہت، نہ کسی کی خطابت، کچھ نہیں ہے، کسی میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں ہے۔ اس لیے آئیے آج سے ہم عہد کریں، ہم اپنے سارے معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، اس کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی، آپ تمام بھائیوں کو بھی جنت میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنا دیدار اور اپنی زیارت جو ہے نا وہ نصیب فرمائے۔ جن بچیوں نے یا بچوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے، حدیث کی کتاب پڑھی ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے سارے اساتذہ کو، مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کو اور معاونین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس ساری محنت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، معاونین کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، تاکہ یہ نیکی والے کام جو ہے نا وہ چلتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل صدقہ جاریہ یہ ہے، میری بات ختم ہوگی لیکن میں آپ آخر میں ایک نصیحت کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں۔ اصل صدقہ جاریہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 قسم کے عمل ہیں جن کا اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی اولاد ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ دعا کرے گی، نیکی کرے گی، اس کو ثواب پہنچے گا۔ تیسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا کسی نے کسی کو علم سکھا دیا اور جب تک اس علم پر عمل ہوگا اس سکھانے والے بندے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا جاتے ہیں نا، کچھ وقت کے بعد 100 سال 1000 سال بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گئی بات اولاد کی، وہ بڑا خوش نصیب خاندان ہے جس کی کوئی 4-5 پشتیں جو ہے نا وہ نیک اور صالح ہوں، ورنہ دوسری تیسری نسل تک جا کر بات ختم ہو جاتی، نہ بھی ختم ہو تو کمزوری ضرور آتی۔ لیکن یہ صدقہ جاریہ جو علم والا ہے نا میرے بھائیوں، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، اس نے دن بدن بڑھنا ہی ہے، دن بدن بڑھنا ہے۔
میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے صرف ایک بندے کو دیکھا، یہ باہر وضو کر رہا تھا ٹوٹیوں پہ، تو آپ نے اس کو بتایا بھی آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، اور جب وضو صحیح نہ ہو تو وضو والی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، نماز وغیرہ، وہ بھی صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. اب آپ نے اس کا وضو صحیح کروا دیا، اس کے بعد وہ بندہ صحیح وضو کر کے زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھے گا وہ آپ کو ثواب ملے گا. اچھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ بندہ آگے 2-4 کو صحیح وضو سکھا دے تو ان کی جو نمازیں ہیں وہ اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اب یہ بڑھتا چلا گیا نا سلسلہ، یہ اسی طرح سے سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے، یہ علم والا جو صدقہ جاری ہے نا، اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کی طرف انسان کو زیادہ جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے. جو میرے مخیر حضرات بھائی خرچ کرتے ہیں ان کو اس معاملے میں زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا صدقہ جاری ہے جس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کسی موقع پر اس نے ختم نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک جو کچھ سنایا کہا گیا ہے اللہ کی پسند ہے، اللہ قبول فرما لے. اگر کسی جگہ پر کوئی کوتاہی اور کمی ہے اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے. انسان ہے، بھول بھی سکتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک سے درخواست اور گزارش ہے اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری حسنات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.